کسی حد تک یہ بات درست سمجھتے ہیں کہ یہ ایران was supporting Hamas and Hezbollah? Americans, they are badly trapped in Ukrainian war. 3 January in 2020 when there was assassination of Qasem Soleimani. 2030 would be the last year where American influence would completely be eroded from the global politics. 2027 میں اسرائیل مجھے نظر نہیں آ رہا دنیا کے نقشے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عظمیٰ سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسپاٹ لائٹ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایران اسرائیل ایشو کے اوپر. ہم جاتے ہیں 1 اپریل 2024 کو جب اسرائیل دمشق میں ایرانین کونسلیٹ پہ اٹیک کرتا ہے اور 9 اسٹاف ممبرز کلڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد 13 اپریل کو ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا اسرائیل کا. 19 اپریل کو اسرائیل اگین ایران پہ اٹیک کرتا ہے لیکن کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا. لیکن ایک ٹینشن مڈل ایسٹ میں 2 پاورز کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اس ٹاپک کے اوپر کہ پوٹینشیل کیا رسکس ہیں, ریجنل اسٹیبلٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے ان 2 ممالک کے درمیان ٹینشن کا, اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر منور حسین صاحب کو. آپ پی ایچ ڈی این آئی آر ہیں, آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایریا آف اسٹڈی سینٹرز قائد اعظم یونیورسٹی میں. آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں سر. عظمیٰ بہت شکریہ, آپ کے اسپاٹ لائٹ کے پروگرام کا بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کی جو بھی کرنٹ سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا انالائز کرتے ہیں کہ ایران اسرائیل کی جو ٹینشن چل رہی ہے, پوٹینشیل رسکس ریجنل اسٹیبلٹی کے اوپر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے عظمیٰ, چونکہ آپ کا خود کا تعلق انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ ہے اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈفرینٹ لیول سے ڈیفائن کرتے ہیں. بالکل. کسی ایک لیول پہ جو آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے وہ سارے لیولز پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. صحیح. تو اس کو ہم بائی لیٹرل لیول پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, ریجنل لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیشنل سسٹمک لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا امپیکٹ ریجنل لیول تک نہیں ہے, انفیکٹ یہ سسٹمک لیول کا ایک حصہ ہے, چونکہ جو ریجنس ہوتے ہیں یہ یونٹس ہوتے ہیں سسٹم کے, اور جسے اسٹیپنگ اسٹون آف گلوبلائزیشن ہم تسلیم کرتے تھے ریجنل آرگنائزیشنس کو. اسی طرح ریجنل جو پالیٹکس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ اثر سسٹم سے لے بھی رہی ہوتی ہیں, جو کینتھ واٹس کا آرگیومنٹ ہے اسٹرکچرل ریئلزم کے اندر, اور وہ اثر دے بھی رہی ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم سسٹمک لیول پہ ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. یونیپولیرٹی سے ہم ملٹی پولیرٹی کی طرف چلے گئے, جہاں پہ جو میجر اسٹرکچرس ہیں یا میجر انٹرنیشنل پالیٹکس کی ویلیوز ہیں جو کہ سپر پاور ڈیفائن کرتا ہے اور اسے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس میں کرنسی ہے, سیکیورٹی ہے, ٹریڈ ہے, کلچر ہے, کمیونیکیشن ہے, وہ چیلنج ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا 1979 میں پہلا ایرانین ریولوشن, اٹ واز ناٹ این اسلامک ریولوشن بٹ اٹ واز فرسٹ ریوولٹ اگینسٹ دا ویسٹ, اٹ واز کلچرل ریولوشن. دین پھر ہم نے دیکھا گروپ آف 77 جو معاشی آزادی کے لیے یونائٹڈ نیشن کے اندر نان الائنڈ موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے موومنٹ کی کہ ہمیں 1% آف جی این پی اپنا ہم پہ لگائیں, چونکہ آپ نے یہیں سے لوٹ اینڈ پلنڈر کیا ہے ریسورسز کو. اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ سینٹرس آف پاور جو ایمرج کر گئے ان دا فارم آف چائنا, ان دا فارم آف رشیا, مڈل رینج پاور جس میں ساؤتھ افریقہ ہے, ٹرکی ہے, برازیل ہے, جس میں انڈیا بھی ہے, پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے, لیکن سعودی عرب اور ایران کو بھی آپ اس کے اندر کاؤنٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ایک نیا اسٹرکچر بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ ادر دین ڈالرز جو ہے ٹریڈ کی باتیں چل رہی ہیں, برک کے پلیٹ فارم کے اوپر نئے سینٹرز آف انفارمیشن الجزیرہ کی صورت میں, پریس ٹی وی کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں. اسلاموفوبیا کے اوپر جو ایک موومنٹ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. کلائمیٹ چینج کے اوپر گلوبل ساؤتھ ایکٹیو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے. تو گلوبل لیول کے اسٹرکچر میں آپ کو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. اسی کا ایک چھوٹے لیول کے اوپر, ریجنل لیول کے اوپر آپ کو ایپیسوڈ نظر آتا ہے یا اسی کا ایک ورژن چھوٹا نظر آتا ہے, وہ مڈل ایسٹ کے تھیٹر میں نظر آتا ہے. I believe that America is fighting its last war of influence in the Middle East. Okay. And I'm not saying this, I mean American strategic thinkers, they believe that Americans, they are badly trapped in Ukrainian war.
اینڈ سو ان غزہ اسرائیل وار. اور امریکن انفلوئنس آپ کو ایروڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اسد کی رجیم کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی, نہیں ہو سکا بیکاز رشینز اینڈ چائنیز نے سپورٹ دی, ایرانینز نے سپورٹ دی. یمن کے اندر رجیم کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی, چینج نہیں ہوا. ایرانین انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. داعش کو کریٹ کیا گیا, جس کو شرمین ناروانی نے کریڈل کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح داعش کو ایئر لفٹنگ کر کے افغانستان میں سیٹل کیا گیا تاکہ اس پورے ریجن کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کریں. چائنا, پاکستان, ایران اور رشیا, ان کی کنیکٹیوٹی نہ ہو پائے. بالکل ٹھیک. تو آپ کو سب کچھ تبدیل, وہ داعش ناکام ہوتے ہوئے نظر آئی مڈل ایسٹ کے تھیٹر میں, ناکام ہوگی افغانستان کے تھیٹر کے اندر بھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں انسٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ویسٹ دیتا ہے وہ کانسیپٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً ایک نیا اسٹرکچر آ رہا ہے. نیا اسٹرکچر آتا تب ہے جب پرانا اسٹرکچر ٹوٹتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر جو پاور ایکویشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, بیلنس آف پاور ری ڈیفائن ہوا ہے اسرائیل اور ایران کے چپکلش میں. ایران اسرائیل کا جو انوینسیبلٹی کا جو ایک نفسیاتی سطح کے اوپر برتری تھی اس کی, وہ ٹوٹ گئی ہے. اور ایران نے یہ ثابت کیا ہے اس کے پورے سسٹم کو ایکسپوز کر کے, اور صرف اسرائیل ایران کے ہاتھوں نہیں پٹا. انفیکٹ حماس جو ایک آرگنائزیشن ہے جس کو اسرائیل نے خود کریٹ کیا تھا, نیتن یاہو کے ریکارڈ کے اوپر, یہ کانگریس میں پچھلے دنوں امریکہ میں ڈسکس بھی ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا ہم نے اسے کریٹ کیا تاکہ فلسطینینز میں ڈویژن ہو, اور جو ون اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے فلسطین کا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہونے پائے. اس حماس نے پٹائی کی. حزب اللہ نے, آپ کو یاد ہوگا 2006 میں اسرائیل نے شکست کھائی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ریجن کے اندر جو پاور ہیرارکی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے, اور ایران ایک پاورفل اسٹیک ہولڈر اینڈ ملٹری پاور اینڈ پولیٹیکل پاور کے طور پر ابھر کے آ رہا ہے. اور اس کو جو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی مڈل ایسٹ اور گلوبل لیول پہ, وہ بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آئی جب چائنا $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرتا ہے, رشینز ڈیفنس ڈیل کرتے ہیں, انڈینز تیل اینڈ گیس اس سے لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک اسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے, نیا اسٹرکچر اس کو ریپلیس کر رہا ہے. یس, بالکل ٹھیک بات ہے. سر, یہ جو ٹینشن کریٹ کی گئی اس میں تو ایران کے اوپر یہ بھی الزامات لگے کہ پراکسی وارز کر رہا ہے. تو کیا آپ کسی حد تک یہ بات درست سمجھتے ہیں کہ یہ ایران واز سپورٹنگ حماس اینڈ حزب اللہ؟ پہلے تو پراکسی وار کو سمجھیے. دیکھیں, ایران ایک ایسا ملک تھا جس کو ایرانین ریولوشن کے بعد, اس سے پہلے امریکن الائی, امریکن ٹوین پلر اسٹریٹجی کا ایک امپورٹنٹ پلر, پرشین گلف میں امریکن پولیس مین, اور اس کے بعد جب ریولوشن آتا ہے تو امریکنز اسے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکنز کو فیئر یہ تھا کہ یہ ویسٹ کے خلاف ایک ریوولٹ ہے, اس کا امپیکٹ عراق میں جائے گا, ترکی میں جائے گا, پاکستان میں جائے گا. عراق کے ساتھ اس کی وار کروا دی گئی. اکنامیکلی اسے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ڈپلومیٹیکلی اسے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. تو ایران ایک ڈائلیما میں تھا جس کو پرزنر ڈائلیما جوزف نائے جسے ڈیفائن کرتے ہیں, جو شک کی حالت میں تھا. اور ریئلسٹ اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں کہ جو انارکک سسٹم ہے, ہر ریاست شک کی حالت میں رہتی ہے اور اس نے اپنے سیکیورٹی کا خود ذمہ اٹھانا ہے. سروائیول آف دا فٹیسٹ کی کہانی چل رہی ہوتی ہے. اس میں ایران نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک حصار قائم کیا اور اس میں اس نے پراکسیز کو لی. اور ایران کی آپ کو یہ کامیابی نظر آتی ہے ان دیٹ کیس کہ دنیا کی جتنی پراکسیز ہیں وہ فائر بیک کرتی ہیں. آپ پاکستان کی مثال لے لیجیے, ہماری پراکسیز نے فائر بیک کیا ہے, لیکن ایرانی پراکسی فائر بیک نہیں کرتی, اور اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. اور اس میں ایرانی نظریہ جو ہے وہ کار فرما ہے جو کہ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس پراکسیز کے ذریعے سے جو وہ انفلوئنس مڈل ایسٹ کے اندر قائم کر رہا ہے, اپنے وائٹل انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہے, اس میں وہ کامیاب ہے. چاہے وہ عراق کے اندر, چاہے سیریا کے اندر, چاہے حزب اللہ کی صورت میں لیبنان کے اندر, حوثیز کی شکل میں آپ کو یمن کے اندر نظر آتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ ایک شیعی اسلام, ایک سنی اسلام حماس کو جس طرح سپورٹ کر رہا ہے اور جس طرح حماس نے سسٹین کیا ہے,
تو یہ ایران کی کامیابی ہے. اسی فرسٹریشن میں اسرائیل نے ایران کے قونصلیٹ خانے کے اوپر حملہ کیا جو کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے, اور وہ حصہ جو ہے اس ملک کا سمجھا جاتا ہے جس ملک کی وہ ایمبیسی یا قونصلیٹ خانہ ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایران نے پھر ریٹیلیٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابن خلدون اینڈ جان پال کینیڈی رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پارٹس میں کہتا ہے نا کہ جب نیشنز پاورفل ہو جاتی ہیں, پیک پہ جاتی ہیں, جیسے اسرائیل مڈل ایسٹ میں پیک پہ گیا, اور IR میں ہم تھیری کہتے تھے کہ آرگنائزڈ مائنورٹی رولز اوور ڈس آرگنائزڈ میجورٹی, جس طرح سے اس نے رول کیا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر. پیک پہ جانے کے بعد اس نے, اور گلوبل پیک پہ جانے کے بعد امریکہ نے غرور میں آ کے انیپٹ پالیسیز, اوور ایکسٹینشن, اوور اسٹریچنگ, جس کے نتیجے میں دیکھیں کہ وہ فائر بیک کر رہی ہیں پالیسیز, اور ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ملیا میٹ ہو رہا ہے. I would not say America would not remain power, but I see that 2030 would be the last year where American influence would completely be eroded from the global politics. امریکہ کو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئسولیشنزم میں دوبارہ جائے. امریکہ فرسٹ کے تحت جو ٹرمپ بات کرتے ہیں اپنے مفادات کو آ کے لے کے چلے, and do not support the proxies or the strategic partners, جس پہ آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے امریکہ کو بہت سیریس نقصان ہوا ہے, اور اینٹی امریکن ازم دنیا کے اندر جو کہ لیٹن امریکہ میں ریئل فارم میں تھی وہ پوری دنیا میں پھیل رہی. ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل, جیسے اب ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور امریکہ اس طرح کا رسپانس نہیں دیتا جس طرح کا ہم سمجھ رہے تھے, یا ہم شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ بھی اس میں شاید کوئی سخت بات کرے گا. اور جو بائیڈن کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مذکر خیز اس کا شاید ایک پریس کانفرنس تھی کہ جسٹ ڈونٹ, اس کا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اس کے اوپر بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ایک اسرائیل ایک ناقابل تسخیر جس کو ہم ایک ملک تصور کرتے تھے, ایران نے اس کو ایکسپوز کیا آپ کے حوالے سے. بالکل ایکسپوز کیا ہے, اسرائیل بری طرح ایکسپوز ہوا ہے پولیٹیکلی بھی, جو ود ان اسرائیل جو جس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن نظر آ رہی ہے, اور اسی وجہ سے نیتنیاہو اس وار کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں, چونکہ اگر وار ختم ہوتی ہے تو وہ سیدھا جیل جائیں گے. 4 کیسز پروون ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور پھر اگر حملہ نہیں کرتے تو رائٹ ونگ جو ہے, جو ایکسٹرا رائٹ ونگ پارٹی ہے جو نیتنیاہو کو سپورٹ کر رہی ہے, وہ اپنی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو نیتنیاہو کا مستقبل میں نہیں دیکھ رہا. 1 ملین سے زیادہ جو نوجوان ہیں اسرائیل کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, اسرائیل سے ویسٹ کے اندر دوبارہ چلے گئے ہیں. لوگ مرنا نہیں چاہتے, اور ان کی جو گولانی جو بریگیڈ, جو سب سے زیادہ تکلیف بریگیڈ ہے, حماس کی لڑائی میں تقریباً 45% وہ تباہ ہو چکی ہے. اسرائیل کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ ریکارڈ ہسٹری میں سب سے زیادہ اس وقت نظر آ رہا ہے. اور پھر جو ایک نفسیاتی اس کی برتری تھی جس کا میں ذکر کرتا ہوں, دیکھیں پاور میں نفسیات بڑی اہم ہوتی ہے. ٹیچر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا, ڈنڈا مارنے کے لیے نہیں ہوتا, ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. اگر نہیں کرو گے تو پنش کروں گا. لیکن اگر شاگرد کا وہ ڈر ہی ختم ہو جائے تو وہ تو نہیں ہوگا جو مارنا ہے مار لیں, نہیں پڑتا میں. تو یہی ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. اب یہ جو اٹیک ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے, یا حماس کی جو ایپیسوڈ ہے, اس کا آپ دیکھیں گے جتنی پراکسیز ہیں وہاں پہ, جو فلسطینین ہیں یا حزب اللہ ہے یا حشد شعبی ہے, یا پھر آپ انصار اللہ دیکھتے ہیں یا حوثی, وہ زیادہ ان کو انکریجمنٹ ملی. امریکہ کے سوال پہ مختصراً آؤں کہ امریکہ کیوں کہتا ہے ڈونٹ, اس کی دیر آر کنفلیشن آف کازز. پہلی بات یہ کہ امریکہ کی اکانومی کا اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی اکانومی ریکارڈ خسارے میں ہے. IMF کی رپورٹ کے مطابق جو 1-2 دنوں کے اندر پبلش ہوئی ہے کہ امریکہ ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ ہے, ٹریجیکٹری بہت خطرناک ہے. امریکہ کے اوپر $36 ٹریلین کا قرضہ ہے. امریکہ کی ٹوٹل GDP $28 ٹریلین کی, ویسے تو 24 کی ہے لیکن ایک فگر کے مطابق $28 ٹریلین کی ہے. $28 ٹریلین کی اکانومی کے اوپر $36 ٹریلین کا قرضہ, جو کہ ہر 100 دن کے بعد $1 ٹریلین بڑھ رہا ہے. تو 123% آف امریکن GDP انڈر ڈیٹ ہے. آپ پاکستان کو رو رہے ہیں, پاکستان کی آفیشیل GDP $350 بلین کی ہے, قرضہ $250 بلین کا ہے. آپ کی GDP سے کم ہے, ایک وقفہ ہے. حالانکہ ان آفیشیلی اگر آپ اس کو بھی ملائیں تو آپ کی $1 ٹریلین کی اکانومی ہے. لیکن امریکہ کی GDP کا 123%
امریکہ کے اوپر ڈیٹ ہے. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ امریکہ اکنامکلی کین ناٹ افورڈ ابھی بھی جو اس نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے ایئر کرافٹ کیریئر, اپنے سب میرینس, اپنے بیٹل شپس, اپنے جیٹ فائٹرس لگائے ہیں, وہ پورا نیوی کا جو بجٹ ٹریننگ کا تھا وہ اس نے وہاں پہ ایلوکیٹ کیا. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس آپریشن کو ود ان کنٹری ٹریننگ پروگرام کو کیری آن کر سکیں. پہلی ریزن. دوسری ریزن, ایران ایک سیولائزیشن ہے, 2000 سال پرانی سیولائزیشن, ہاں, جس کے اندر آپ کو ففتھ کالم نہیں ملتا. افغانستان میں ناردرن الائنس کی صورت میں مل گیا تھا, عراق میں قدس کی صورت میں مل گیا تھا, ایران میں وہ ففتھ کالم نہیں مل رہا. شیریں عبادی کا انٹرویو لے رہے ہیں, میں نے لائیو انٹرویو BBC اور الجزیرہ پہ سنا. شیریں عبادی کو انہوں نے نوبل پرائز دیا, اس نے اپنی ڈریس چینج کر دی, پردہ اتار دیا, بال کاٹ دیے. اسے جب ایران کے اندرونی پالیٹکس کا ذکر ہوا, اس نے کہا یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, ہمارا میٹر ہے, ہم خود ہی اس کو طے کر لیں گے. تو یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. تیسرا جو فیکٹر ہے, ایران امریکہ کا پرانا الائے ہے. امریکہ کو اب بھی آس ہے, اسپیشلی جب ڈیموکریٹس پاور میں آتے ہیں, کہ ایران کو دوست کیسے بنائیں. اوباما نے ایک ایفرٹ ڈالی, اسی وجہ سے جو بائیڈن نے اس پالیسی کو کیری آن کرنے کی کوشش کی. مخالفت کی وجہ سے وہ جو نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی اس کو ریوائیو نہیں کر پائے, لیکن ایون دین سافٹ ایک آپ کو ڈیموکریٹس کا ملتا ہے, کیونکہ ڈیموکریٹس کا پالیسی میکنگ پروسیجر از ویری کمپلیکس. اف somebody has become enemy, کیوں ہوا ہے, کیا ہم اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, کیا اس کو دوست بنا سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ریپبلکنز کا پالیسی میکنگ بڑا سمپل ہے, دشمن ہے بام کر دو, جیسے ریگن تھا, جیسے ٹرمپ ہے, جیسے بش تھے. وہ کہتے ہیں, وہ ان کا بڑا سمپل ہے, دشمن ہے مار ختم کر دو اس کو. تو ایک وہ فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں جنرل کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے, لیکن اسپیسیفک کوآپریشنز بھی نظر آتی ہیں. افغانستان کے فرنٹ پہ طالبان کے خلاف کوآپریشن تھی, عراق میں صدام حسین کے خلاف کوآپریشن تھی. اس وقت بھی جب اسرائیل پہ اٹیک کیا تو ایرانیوں نے امریکن اڈوں پہ اٹیک نہیں کیا. جو ملائیشیاز تھی عراق میں, ان کو منع کیا کہ آپ امریکن اڈوں پہ نہیں کریں گے. اور امریکہ ایران کے درمیان میں انڈر دا کارپیٹ ایک ڈیل تھی, اور امریکہ نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے, جو کہ ہوا. اس کو کہتے ہیں اسپیسیفک کوآپریشن. آئی تھنک یہ ان کا ایک ڈپلومیٹیکلی ایک بڑا اسٹرانگ ہے ایرانین کامیابی. سیولائزیشن ہے, ڈپلومیسی میں بہت وہ آگے ہیں. اور پھر ایران, آخری پوائنٹ, ایران دنیا کا 17% جو آئل ریزروز دنیا کے اندر ہیں اس کا 17% ایران کا ہے. پہلے نمبر پہ وینزویلا ہے 23% ہے, دوسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے 21% ہے, اینڈ 17% ایران کا آئل ہے. چائنا وہاں سے لے رہا ہے, اور سعودی عرب بھی کچھ لینے کی کوشش, انڈینس وہاں پہ لے رہے ہیں, دنیا کو دے رہے ہیں. پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے, لیٹن امریکہ جا رہا ہے. تو یہ کوئی اتنا عام ملک نہیں ہے جس کے اوپر آپ ایسے چڑھ دوڑیں گے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکنس ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں. صحیح. اچھا سر, یہ جو ابھی ٹینشن ابھی ہم اسی کی جو بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی, تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کچھ یہ جو پیلسٹائن اور اسرائیل کے ایپیسوڈ سے پہلے ہم نے کچھ نارملائزیشن کے بھی, ابراہم اکارڈس کے بھی ہم نے کچھ ایپیسوڈس دیکھے کہ جیسے UAE نے کیا, سعودی واز ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ. پھر اس کے بعد یہ سب ایپیسوڈ ہوتا ہے اور تھوڑا سا ان کے بیہیویئرس میں ہمیں تھوڑا سا شفٹ نظر آتا ہے. بٹ آپ اس نارملائزیشن کو یا ابراہم اکارڈس جو ہو رہے ہیں ان کی آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں, کہ کیا یہ دوبارہ سے نارملائزیشن کی طرف جائیں گے, یا یہ کسی سولوشن کی طرف جائیں گے, یا یہ بس ایسے ہی ٹینشن یا ڈپلومیٹکلی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ سچی اگر آپ بات پوچھیں عظما, تو ابراہم اکارڈ تو اسرائیل کے لیے کیا گیا نا. بالکل. 2027 میں آپ کے پلیٹ فارم پہ فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ دس, being a social scientist, because we focus on trends. Yes. And if we look at the trends, 2027 میں اسرائیل مجھے نظر نہیں آ رہا دنیا کے نقشے پر. اسرائیل ہوگا ہی نہیں تو ابراہم اکارڈ کہاں پہ ہوگا؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اسرائیل کا میں نے جس طرح نفسیاتی برتری کی آپ کو بات کی, اس کی وجہ سے اسرائیل سسٹین کر رہا تھا. اسرائیل کی ٹوٹل ڈیپتھ ہے 9 کلومیٹر تل ابیب سے, 2 حصوں میں فوراً ٹوٹ سکتا ہے. ایجپشن کے پاس پاور ہے, حماس حزب اللہ کے پاس گوریلا وارفیئر ہے, عراق تکڑا ملک ہے, ایران تکڑا ملک ہے. تو لہٰذا مجھے اسرائیل کا جو وجود ہے وہ اب تک کھڑا ہوا ہے امریکن سپورٹ پہ. کچھ ہمارے اسلامک کنٹری بھی اس کو سپورٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامک کنٹری کی, میں آپ کو بعد میں کہانی سناتا ہوں کہ ان کی کیا اصل حیثیت ہے. لیکن جو امریکہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے جب وہ آئسولیشن میں جائے گا, جو کہ اس کی سروائیول کے لیے انتہائی ضروری ہے, تو اسرائیل سے پیچھے ہٹے گا.
اور اسرائیل سے پیچھے ہٹنے کی وجہ صرف اس کی کمزوری نہیں ہے, ایک ود ان امریکہ ایک ریئلائزیشن بھی ہے کہ نیتن یاہو نے, یہ بڑی وائرل ویڈیو ہے کہ آئی نو ہاؤ ٹو مینیپولیٹ امریکن پریزیڈنٹس, جو ان کی سیکریٹ ویڈیوز اس نے رکھی ہے, جس طرح اس نے بل کلنٹن کو مونیکا کے ذریعے ٹریپ کیا, جس طرح سے دوسرے پریزیڈنٹ بش کو ٹریپ کیا, جس طرح سے جو بائیڈن کو ٹریپ کر رہے ہیں, اس حوالے سے اب امریکنز کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر امریکہ کی ایک خاصیت ہے, جب سے واشنگٹن ان کے پریزیڈنٹ تھے, اپنی فیئرویل اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ اپنے الائز کو چینج کرتے رہیں, دیر از نو پرماننٹ فرینڈ, دیر از نو پرماننٹ اینیمی, اونلی انٹرسٹ از پرماننٹ. تو لہٰذا آپ نے دیکھا ویسٹرن الائز تھے امریکہ کے, لیکن اب وہ اتنے اسٹرانگ الائی نہیں ہیں جس طرح انڈیا اور اسرائیل ہے, بیکاز ٹو کنٹین چائنا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جب اس سے فائدہ نہیں ہوگا, اسٹریٹجک اہداف حاصل نہیں ہوں گے, جو کہ ایشلے ٹیلس نے فارن پالیسی جنرل کے اندر انڈیا کے بارے میں لکھا کہ جو امریکن اہداف ہے انڈیا اس کو فلفل نہیں کر پائے گا. گولوان کے اندر وہ جو ایپیسوڈ ہوا چائنا کے ساتھ, مار بھی کھائی, 1000 کلومیٹر کا ایریا بھی گیو اپ کرنا پڑا. تو اس حساب سے امریکنز جس دن پیچھے ہٹیں گے اس دن اسرائیل کا وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور اسرائیل سے جو اسرائیل کی وہ پاپولیشن جو ویسٹ سے مائگریٹ کر کے آئی ہے وہ واپس انہوں نے اڑ کے چلے جانا ہے وہاں پہ. تو جب نہیں رہے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر آپ اسرائیل اور حماس کا موازنہ کریں کہ فتح کس نے حاصل کی, ٹھیک ہے حماس کے فلسطینی ان کی کیجولیٹی زیادہ ہیں, 75% غزہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, بچے نہیں بچے, عورتیں نہیں بچی, بوڑھے نہیں بچے, جوان نہیں بچے, لیکن وہ اسی ابراہم اکارڈ کو ڈیریل کرنا چاہتے تھے. ہو گیا بالکل ایسا ہی. جب قطر, بحرین, کویت کہتے ہیں ہم کٹ آف کرتے ہیں جی, بالکل ایسا. تو اس صورت میں جو اگر سعودی عرب بھی آگے قدم بڑھا رہا تھا, یا پاکستان میں بھی اس طرح کی کچھ باتیں چل رہی تھی, وہ اسپیشلی ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں قریشی صاحب, ان کی ابھی 2-4 دن پہلے بھی اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تو وہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں چیزیں. تو آپ کس منہ سے, جب فلسطینی ایشو ریزالو نہیں ہوتا, دیکھیں فلسطینی ایشو امریکنز, پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن. سیکورٹی کونسل میں چند دن پہلے ریزولوشن آئی ہے کہ فلسطین کو انڈیپینڈنٹ ریاست تسلیم کرے, انہوں نے ویٹو کر دیا ہے. یہی بات. تو جب وہ فلسطینین ریاست آپ ویٹو کر دیتے ہیں, جو عرب لیگ اور OIC کے پلیٹ فارم پہ ان کے ایمبیسڈرز بڑے ایکٹیو ہیں, تو کس منہ سے اپنی عوام کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. ابھی ایرانین پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں ود بزنس کمیونٹی, اور فارن منسٹر بھی آئے ہوئے ہیں, وہ 3 دورہ اسٹیٹ وزٹ پہ وہ آئے ہوئے ہیں, آج وہ کراچی بھی گئے ہیں, اینڈ اٹس لائکلی کہ وہ وہاں پہ بزنس کمیونٹی سے بھی ملیں گے. سو آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں جب اتنی ٹینشن بھی چل رہی ہے ایران اسرائیل میں, اور وہ اس طرح کے لائک ڈپلومیٹیکلی اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی کر رہا ہے, اور ایک طرح سے ایک اینیمی ملک سے ہی آ کے وہ اس طرح کی انگیجمنٹ کرے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس انگیجمنٹ اور اسٹیٹ ٹور؟ دیکھیے, ایران کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ آج کے نہیں ہیں, پاکستان کے بننے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے. یزدجرد جو آخری شہنشاہ تھے ایران کے, انہوں نے شادی کی تھی پاکستانی پارٹ آف سندھ سے. ان کی جو زوجہ تھیں, جن کی 2 بیٹیاں تھیں, شہر بانو اور کنز بانو, جو خلافت دوم میں فتح ہوا ایران, تو وہ دونوں شہزادیاں ان کے نکاح ہوئے امام حسن اور امام حسین سے. تو جو سادات کی, ہاشمائٹس کی جو نسل چلی ہے وہ انہی 2 خواتین سے آگے چلی ہے. دوسرا, پاکستان جب بنا تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا. بالکل. اس کے علاوہ پاکستان کی جب بھی بھارت سے جنگیں ہوئیں, 65 کی ہو, 71 کی ہو, ایرانینز آپ کے جیٹ فائٹرز کو فیولنگ بھی کرتے تھے جب وہ وہاں اترتے تھے, اور ہتھیار بھی نصب کرتے تھے. 1970s میں آپ نے جوائنٹ آپریشن کیا بلوچستان کی آزادی کی موومنٹ کو, جو ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان میں جو انریسٹ تھی, سیپریشن کی جو موومنٹ تھی. اور پھر یہ دونوں کمیونٹیز کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایک ملک سیکیورٹی وائز کمزور ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے پہ لازم و ملزوم ہے. اس کے علاوہ کلچرل ہمارے رشتے اور ناطے, جو مغل امپائر تھی اس پہ آپ دیکھیں اس کی جو آفیشیل لینگویج تھی وہ پرشین تھی. یہی وجہ ہے کہ اقبال کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم بھی جو ایرانی شاعر ہیں ان کا بھی نام آ کے مجھ سے سلپ ہو رہا ہے, ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ایک ہمارا پرانا رشتہ اور ناطہ ہے. بیچ میں جو چپکلش رہی تھوڑی سی غلط فہمی کی بنیاد پہ, جو جنوری 2023 کے اندر جو ہم نے ایپیسوڈ دیکھا,
ہمارے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ ہم نے اسے فوراً کور اپ کر لیا. It was a good, I think, diplomatic effort. اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ ایک دعوت ہے جو پاکستانی گورنمنٹ نے دی تھی ایرانی پریزیڈنٹ کو, اور جس طرح کا ویلکم ہوا ہے اور جس طرح کا بھاری بھرکم ڈیلیگیشن لائے ہیں اور اس میں جس طرح کے جسچرز دیے ہیں, آپ اپنی فیملی کو ادھر لے جاتے ہیں جہاں آپ کے اپنے ہوتے ہیں. بالکل ریاستی طور پہ جب آفیشیل ٹرپ کرتے ہیں تو آپ فیملی کو ساتھ نہیں لے جاتے, بالکل ایسے ہی ہے, فیملی ادھر لے جاتے ہیں جو آپ رشتہ داروں میں اپنے بھائیوں کے گھر کے اندر لے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ معاشی تعلقات بھی کافی اہم ہیں, جس میں گوادر اور چاہ بہار سسٹر پورٹس سمجھی جا رہی ہیں. جو کنیکٹیوٹی ہے جو پورے خطے کو غربت سے نکالے گا, اس حساب سے بھی پاکستان اور ایران کا تعلقات بہت اہم ہے سی پیک کے حوالے سے. پھر دونوں کے تعلقات چین کے ساتھ بہتر ہیں. پھر ایران کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے سعودی عرب کے ساتھ, وہ ہمارے فیور میں جاتے ہیں. تو ایران ایک مسلم دنیا کا اہم ملک ہے جس سے پاکستان کے تعلقات انتہائی اہم ہے, تو یہ اس کی غمازی کرتا ہے. اور ان وزٹس کو اگر آپ غور سے دیکھیں, سعودی ڈیلیگیشن جو کہ بہت ہی بھاری بھرکم تھا, جس میں فارن منسٹر بھی تھے, ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انویسٹرز بھی تھے. اب بھی ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ انویسٹرز کمپنیز کے بہت سارے سی ای اوز آئے ہیں. یہ غمازی کرتا ہے کہ پاکستان خطے کی سیاست کا سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے. جو کہا جاتا تھا نا جی آئسولیٹ ہو رہا ہے, آئسولیٹ نہیں ہو رہا. اس کے بعد نواز شریف صاحب پرائیویٹ کیپیسٹی میں چائنا تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے فارن منسٹر صاحب ان کے ساتھ جائیں گے. تو آپ دیکھیں سفارتکاری کتنی اہم ہے, جو بدلتے ہوئے خطے کی اور بین الاقوامی سیاست کے جو حالات ہیں اس میں اس تناظر میں آپ اسے دیکھ لیجیے. تو اس کے ایک سیاسی اثرات بھی ہیں, معاشی اثرات بھی ہیں, سماجی اثرات بھی ہیں, چونکہ ٹورزم کی بات ہوئی ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہوئی ہے, اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کی بات ہوئی ہے. سیکیورٹی کے وائی سے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. جوائنٹ پیٹرولنگ 909 کا بارڈر ہمارا لگتا ہے ایران کے ساتھ, تو اس کو مینیج کرنا ایک جوائنٹ میکینزم کی ضرورت ہے. بارڈر جو میکینزم ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے. جو دہشت گرد اس طرف سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, ادھر جو دہشت گرد چھپے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایران کی سرزمین پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ ان کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے یہ جو وزٹس ہیں یہ کافی اہم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ ملنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام سے. اسلام آباد تک محدود نہیں رہے, زوجہ کے ساتھ آئے جو میں نے پہلی وجہ بتائی, تو لاہور بھی گئے اور پھر انہوں نے کراچی بھی جانا ہے تاکہ وہ پاکستانی عوام کو بتائیں کہ آپ اور ہم ایک ہیں. اور کل کا میں ایونٹ بتاتا ہوں جو کہ سیرینا ہوٹل میں تھا, جو پاکستان کی شو بز سے لوگ تھے, انٹلیکچوئلز تھے, اکیڈیمیا سے تھے, بزنس مین تھے, وہ جس طرح سے جس محبت کے ساتھ ایرانی پریزیڈنٹ سے ملے اور ایرانی پریزیڈنٹ نے جس طرح اپنے پروٹوکول کو نظر انداز کیا, وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. تو ایک میسج کیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں معاملات کو, ہم برادر ملک بگڑیں گے نہیں, ہم ساتھ ساتھ چلیں گے. سو اٹس اے ویری گڈ جسچر, آپ سمجھتے ہیں اس کو. سر آئی انوائٹ مائی کو ہوسٹ ڈاکٹر طلحہ, وہ پھر آپ سے اگلے 2 سیگمنٹس پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی سر, اور نیکسٹ سیگمنٹ از میں مذمت کرتا ہوں. اس میں ہم آپ کو کچھ ڈیٹس بتائیں گے, اس کے بارے میں آپ نے 1-2 لائنز, یا آپ مذمت کرتے ہیں سچ میں تو آپ بتائیں گے. تو فرسٹ ڈیٹ از بیلفور ڈیکلیریشن نومبر 1970. اور اگر مذمت نہ کرنا چاہوں تو وہ آپ کی مرضی. دیکھیں بیلفور ڈیکلیریشن جو تھی وہ کرسچن زائنزم کی ایکسٹینشن تھی ان دا فارم آف جیو زائنزم. اور سر چونکہ طاقت برطانیہ کے ہاتھ میں تھی, ان کے جو رولنگ لیڈرز تھے وہ کرسچن زائنسٹ تھے, تو لہٰذا یہ ان کا ایک پلان تھا. جو بیلفور ڈکلیریشن ہوئی اس کو میں اس لیے مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سرزمین کی بات کی جو کہ سرزمین ان کی نہیں تھی. تو کیا وہاں کے رہنے والوں سے پوچھ کر آپ نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا؟ اٹ واز این ایکسٹینشن آف امپیریلزم, اور جسے آج ہم ماڈرن دور کے اندر نیو امپیریلزم کہتے ہیں. ایک ایسی پوسٹ آپ نے بنا دی جو کہ آفیشلی اب یہ ڈاکومنٹیڈ ہے کہ امریکنس بھی 1950s 60s and 70s میں سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی ملٹری پوسٹ کی ضرورت ہے جس کی آرمی اور جس کے ہتھیار ہمارے ہوں, اور جب وقت پڑے تو ہم مڈل ایسٹ کے اندر اس کا استعمال کر سکیں. تو لہٰذا یہ ایک جسے آپ کہتے ہیں اپرتھائٹ ریاست کو قائم کیا گیا, جو کہ امریکن فاؤنڈنگ فادرز کی جو فلسفی تھی یہ اس کے برخلاف ہے, جو دنیا میں ایسی سوسائٹی کا قیام چاہتے تھے جو ماڈل ہو امن میں, خوشحالی میں, محبت میں, اس کی یہ نفی ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ ڈیٹ از 1953.
when there was overthrow of Iranian Prime Minister by CIA and British intelligence. یہ دیکھیں 1950s 60s and 70s میں امریکن فلاسفی تھی، اسپیشلی اگر آپ ہینری کسنجر کو ان کی جن کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی فلاسفی کو دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جس کے نتیجے میں اینٹی امریکن لیڈرز پاور میں آ جاتے ہیں اور امریکن مفادات کے خلاف ان کو اوور تھرو کر دیا جائے، اس طرح کی ڈیموکریسی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پیو نے سروے کنڈکٹ کیا ہے کئی دفعہ مڈل ایسٹ کے اندر، لوگوں کی رائے پہ مبنی لوگوں نے کہا کہ وی وانٹ امریکن ڈیموکریسی بٹ دیز آر امیرکنس ہو آر سپورٹنگ ڈکٹیٹرز ان آور پارٹ آف دا ورلڈ. وی وانٹ ٹو کاپی امیرکن اکنامک پراسپیرٹی but these are Americans who are not letting us to be economically prosperous. We want American way of life, but these are Americans who are not letting us to have such a way of life. یہ پیو سینٹر کی سروے کی رپورٹ ہے. تو لہٰذا جو جمہوریت جس کا پہلا تجربہ دنیا میں انلائٹنمنٹ کی صورت میں امریکہ میں ہوا اور امریکہ چیمپئن آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اینڈ آف ہسٹری کی صورت میں فرانسس فوکویاما کہتا ہے کہ یہ ہسٹری تاریخ ختم ہو گئی ہے چونکہ اس سے بہتر نظام نہیں آ سکتا. اس نظام کی جو ذمہ داری امریکہ اپنے رول ماڈل کے ذریعے سے دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اسی کو امریکہ ختم کرتا ہے 1953 میں مصدق کی رجیم کو ٹاپل کر کے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے آئل کو نیشنلائز کیا. جو ایرانی اویئرنیس تھی ریگارڈنگ دیئر ریئل پرابلم اس کی نفی کرنے کے لیے، تو لہٰذا یہ مذمت کے لائق ہے. مذمت کے لائق ہے، ٹھیک ہو گیا. تھرڈ ڈیٹ از سپٹمبر 15, 2020 ابراہم اکارڈز when Israel signed normalization agreements with United Arab Emirates. دیکھیں نارملائزیشن کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. I would not say it is a bad thing. اگر اس سے پیس آتا ہے، ہیومینٹی کے اندر پراسپیرٹی آتی ہے، that's good. But now question is کہ عرب ورلڈ کے اندر جس کی وجہ سے OIC وجود میں آئی، وہ کیا تھا مسئلہ؟ وہ فلسطین کا تھا. فلسطین کا مسئلہ. تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ فلسطینین ایشو کو ریزالو کیے بغیر ایز پر دا ریزولوشن آف دا یونائٹڈ نیشن 1967 جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن دیا گیا ہے، اس کے بغیر کس طرح سے آپ امن کر سکتے ہیں؟ چونکہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اصل مسئلہ ہے جس سے سارے کرائسس جنم لے رہے ہیں، چاہے وہ حماس اسرائیل وار ہو، چاہے 48 67 71 کی 73 کی وار ہو عرب اسرائیل، یا ایران کی جو پراکسیز اور پھر جو ایک آپ کو کانفلکٹ نظر آتا ہے ود اسرائیل، اس سب کا جو مرکز ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ فلسطینین ایشو ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ابراہم اکارڈ جس کا مقصد ہے نارملائزیشن، ہاؤ کین یو گیٹ نارملائزیشن وداؤٹ ریزالونگ دا سیریس پرابلم؟ اس کو کانفلکٹ کو ریزالو کیے بغیر آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ابراہم اکارڈ کی اس وقت تک مذمت ہو سکتی ہے جب تک فلسطینین کی خواہشات کے مطابق ان کو ریاست نہ مل جائے. Fourth date is 2020 when there was actually 3 January 2020 when there was assassination of Qasem Soleimani. دیکھیں ایک ملک کے لیے ایک کام جائز ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے ناجائز ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک انٹرنیشنل نارم، انٹرنیشنل لا ہے. قاسم سلیمانی جو داعش کے خلاف لڑ رہے تھے، انہوں نے عراق کی سرزمین اور سیریا کی زمین کو آزاد کروایا داعش کی ناپاک قدموں سے. اسی قاسم سلیمانی کو نیگوسیشن کے لیے امریکنس منگواتے ہیں اور پھر اس کو ایسیسینیٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے دنیا میں پیغام کیا جاتا ہے؟ دنیا میں پیغام یہ جاتا ہے کہ آپ امریکنس پہ کبھی ٹرسٹ نہ کریں، اور یہ جو کہ امریکہ کے خود کے مفاد کے خلاف. اور دوسرا یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کسی کے بھی اہم آفیشل کو آپ مار دیں جو اس کی پیروی کرتے ہوئے اسرائیل نے قونصلیٹ خانے پر ڈمسکس میں حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اہم جنرل اور کئی کمانڈرز جو ہیں وہ ایران کی ریولوشنری آرمی کے مارے گئے، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ وی ور ایٹ دا ورج آف دا تیسری جنگ عظیم. یہ تو مینیج ہو گیا کانفلکٹ، اور میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں امریکہ کو کہ اس نے اس کو مینیج کیا ہے، اور اس میں امریکہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ادروائز تو ہم ایٹ دا ورج آف 3rd World War تھے، بیکاز ایران کی سپورٹ میں روس آ جاتا، چائنا آ جاتے، یمن آ جاتا، لیبنان آ جاتا، نارتھ کوریا آ جاتا، تو دوسری طرف سے بھی UK، فرانس اور جرمنی اور امریکہ ہوتے. تو جب میجر پاورز آ جائیں آمنے سامنے تو یہ جنگ عظیم ہی ہوتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس عمل کو ہمیں مذمت کرنی چاہیے. کسی بھی ملک کے جو اہم عہدیدار ہیں جو ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں،
ان پہ حملہ کرنا ریاست پہ حملے کرنے کے مترادف ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. ناظرین اب تھرڈ سیگمنٹ از مفت مشورہ سیگمنٹ. اس میں ہم سر سے مفت مشورہ لیں گے کچھ پرسنالٹیز کو. تو سر our first personality is آیت اللہ روح اللہ خمینی from Iran. آیت اللہ روح اللہ خمینی تو اس دنیا سے چلے گئے. ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مسلم ورلڈ کے اندر ابن خلدون کے بعد ایک بہت گیپ نظر آتا ہے جہاں شاہ ولی اللہ آتے ہیں جی. اور شاہ ولی اللہ اور اقبال کے درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے. اقبال اور پھر خمینی کے درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے. اور سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم دنیا میں اتنے لمبے عرصے کے بعد ایک مفکر کیوں پیدا ہوتا ہے، اور جب مفکر پیدا بھی ہوتا ہے تو اسے ہم کنٹروورشل کیوں کر دیتے ہیں، جیسے اقبال کے اوپر کفر کے فتوے لگے اور پھر خمینی کو صرف شیعوں تک محدود کر دیا گیا، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو مفکر ہوتا ہے وہ مفکر ہوتا ہے، اور اگر کسی سیولائزیشن سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اون کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ از نیتن یاہو فرام اسرائیل. نیتن یاہو کی جو شروع کی جو پالیٹکس تھی وہ مجھے بڑی اپیل کرتی تھی، ان سینس کہ وہ چاہتے تھے کہ فلسطینینز کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ پیس کر کے تو آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی پاور پالیٹکس اور پاور میں رہنے کی وجہ سے جب انہوں نے فار رائٹ پارٹیز کی سپورٹ لینا شروع کی تو وہ اسی مشن پہ چل پڑے جو ان کے جو مینٹور تھے شیرون، اسی کی لائن پہ چلتے ہوئے جو اس وقت قتل و غارت اور جینوسائیڈ کا بازار گرم کیا ہے اسے انسانیت معاف نہیں کرے گی. اسے عرب اور مسلمان نہیں، انسانیت معاف نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر سب سے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں، امریکہ میں، فرانس میں، یو کے کے اندر، جرمنی کے اندر، اسرائیل کے اندر. اور اس طرح سے جب آپ کسی اور کو مارتے ہیں تو جب قرآن کہتا ہے نا کہ ایک کی زندگی کا لینا پوری انسانیت کی زندگی کا لینے کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو آپ نے جتنی جانیں لی ہیں تو اتنی دشمنیاں بھی تو پال لی ہیں نا. تو آپ نے حقیقت میں اسرائیل کو سرو نہیں کیا، اسرائیل کو ڈس سرو کیا ہے، اور اسرائیل کے وجود کو آپ نے حقیقی معنوں میں خطرے میں ڈال دیا. Our third personality is محمد بن سلمان. بہت ویژنری لیڈر ہے محمد بن سلمان، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے جو آرتھوڈکس ایک ان کے ہاں جو ایک سٹرکچر تھا اس کو توڑتے ہوئے ایک رینائسنس جسے آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کے لیے لائے ہیں، اور ریفارم، تھارو ریفارم سوسائٹی میں، کلچر میں، پالیٹکس میں، اکانومی کے اندر، اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. ویژنری لیڈر ہیں. اس سے ان کی چند باتوں سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں جو کہ میں بھی کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جو مذہب کے حوالے سے کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ تھوڑے سے مسائل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جیسے مکے اور مدینے میں غیر مسلموں کا آنا، دس از اے سیریس ایشو وچ مسلمس اس کو مائنڈ کرتے ہیں. ادروائز سعودی عرب کی جس طرح یوتھ کو وہ انکریج کر رہے ہیں، جس طرح اس کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس طرح دنیا کے ٹورزم کو لے کر آ رہے ہیں، جس طرح اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، جس طرح پالیٹکس کو لبرلائز کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ کمال ہے. اور پاکستان کے لیے مشورہ ہے کہ ان کی لائن پہ چلتے ہوئے آپ ریفارم لائیں اور ایلیٹزم کو توڑیں. ٹھیک ہو گیا. یو ایس جو بائیڈن. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، لبرل ڈیموکریٹ، اور اب تو ضعیف العمر ہے انفیکٹ. اور کیا امریکن پریزیڈنٹ صرف پالیسی میکنگ کرتا ہے؟ انفیکٹ نئی کارپوریشنز، اسپیشلی جو وار انڈسٹری ہے اور پینٹاگون ہے وہ کافی پاورفل ہے. تو اس حوالے سے جو ان سے ہماری توقع تھی کہ ایران کے ساتھ ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، دنیا کے اندر امن و امان آ جائے گا، ملٹی پولیرٹی اینڈ ملٹی لیٹرلزم کے ذریعے یو این کے فورم اور ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن کے فورمز کے تھرو دنیا میں خوشحالی اور امن کے لیے قائم کیا جائے گا، وہ امیدیں ذرا ٹوٹ گئی ہیں. اور پھر رہی صحیح کسر غزہ اسرائیل وار نے پوری کر دی ہے. اور امریکنز کی ول کے بغیر، جو کہ ان کے اپنے ہارورڈ کے سروے کے مطابق 51% امریکن یوتھ سمجھتے ہیں اسرائیل کو ختم کر کے پورے فلسطین کو حماس کے حوالے کر دیں، یہی اس کا حل ہے. ان کی ول کے بغیر اسرائیل کو کنٹینیوسلی سپورٹ کرنا، ویپن دینا، اور ابھی بھی جو $94 بلین کا کانگریس سے بل پاس ہوا ہے جو کہ سینٹ سے مزید پاس ہوگا، $64 بلین یوکرین کو دینا ہے، وہ بھی وار ہے جو کہ امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے.
اور پھر اس میں سے 12-14 بلین ڈالر اسرائیل کو دینا ہے, جو کہ اپرتھائڈ پالیسیز اور جو جینوسائڈ پالیسیز جو امریکن بیسک فلسفی اور امریکن آئیڈیل انٹرسٹ کے خلاف ہیں, جس سے امریکہ کا تاثر جو کولڈ وار میں چیمپئن آف ڈیموکریسی, فری ورلڈ کا چیمپئن لیڈر, جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے والا, جو فریڈم آف اسپیچ کی بات کرنے والا, اس کا آج تاثر کیا ہے کہ جینوسائڈ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مشورہ یہ ہے کہ اپنی جو آئیڈیل انٹرسٹ ہے, فاؤنڈنگ فادرز کی جو پالیسی ہے, اس کو آگے لے کے چلیں. Our last person to get مشورہ from you is شہباز شریف, پرائم منسٹر آف پاکستان. جی بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, اور شہباز شریف صاحب کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ کافی لبرل ہیں, فلیکسیبل ہیں. ان کی مثال اسی طرح دی جا سکتی ہے کہ پانی ہے, جس بھی برتن میں ڈالیں اس کا شیپ اختیار کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ریپروچ نظر آتا ہے بڑے بھائی کے مقابلے میں, اور اسی وجہ سے چل بھی پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے مسلم لیگ کو بڑا سیریس نقصان بھی پہنچا ہے, جو اس کا امیج اس وقت پاکستان کے اندر جو ابھرا ہے, غالباً اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن پاور پالیٹکس میں آپ نے انفیکٹ نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. بھٹو صاحب کہتے تھے کہ سیاست یہ ہے کہ آپ چڑیا کے گھونسلے کے اندر سے چڑیا کی موجودگی میں اس کو بتائے بغیر اس کے انڈے نکال لیں. تو غالباً وہ پیپلز پارٹی تو کر پائی ہے, مسلم لیگ اس میں ناکام ہوئی ہے. تو شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں, جو کہ اس وقت ان کی حکومت کے اندر سعودی ڈیلیگیشن, ایرانی ڈیلیگیشن اور چائنا کے ساتھ اور سی پیک پہ جو کام ہو رہا ہے, وہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میں ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ عوام کی رائے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم and for your amazing discussion on such an Israel and Palestine and Israel and Iran topic that is very hot nowadays. And last میں آپ سب ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یو کین ٹیل اس تھرو یور کامنٹس کہ کیسے ہم اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کی دھرتی پھلے پھولے اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.